عثمان خواجہ آسٹریلیا کے پہلے مسلم ٹیسٹ کرکٹر کا شاندار مگر متنازع کریئر آج ختم ہو گیا ہے۔ عثمان خواجہ کا کریئر کنٹروورسیز سے بھرا رہا۔ سال 2013 ہوم ورک گیٹ میں سسپینڈ ہوئے، 2018 میں شین وارن سے جھگڑا ہوا، 2023-24 میں غزہ بحران پر جوتوں پر آل لائفز آر ایکول کا پیغام لکھا، بلیک آرم بینڈ اور کبوتر اسٹیکر کی کوشش پر آئی سی سی سے تنازع ہوا اور آئی سی سی پر ڈبل اسٹینڈرڈ کا الزام لگایا۔ ان تمام کنٹروورسیز کے باوجود عثمان خواجہ نے جب الوداعی میچ کے بعد پریس کانفرنس کی تو میڈیا، سابق کھلاڑیوں اور سوسائٹی پر نسلی امتیاز، اسلاموفوبیا اور لیزی سیلفش اسٹیریوٹائپس کے الزامات لگائے۔ عثمان خواجہ نے کہا کہ میں نے کبھی آسٹریلوی ٹیم میں کسی کو اس طرح ٹریٹ نہیں ہوتے دیکھا جہاں انکنٹرولیبل چیزوں پر جیسے انجری وغیرہ پر ذاتی حملے کیے جائیں۔ انہوں نے اسلاموفوبیا کا بھی الزام لگایا اور کہا کہ آج بھی اسلاموفوبیا بہت عام ہے، میں اس پر بات کرتا ہوں۔ انہوں نے رائٹ ونگ سیاستدانوں پر الزام لگایا کہ وہ اینٹی امیگریشن اور اسلاموفوبیا کو ہوا دیتے ہیں، جو آسٹریلیا کی کمیونٹی میں تقسیم اور نفرت پھیلاتے ہیں، جبکہ وہ خود اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ آخری بات انہوں نے جو کہی وہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات کروں، لیکن اگلا عثمان خواجہ مختلف تجربات کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے یکساں ٹریٹ کیا جائے، بغیر کسی نسلی امتیاز کے اور بغیر کسی بھید بھاؤ کے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 1986 میں پیدا ہونے والے عثمان خواجہ بچپن میں فیملی کے ساتھ آسٹریلیا ہجرت کر گئے۔ کوالیفائیڈ کمرشل پائلٹ یعنی ایویشن میں ڈگری حاصل کی۔ وہ 2011 میں ٹیسٹ سے آسٹریلیا کے لیے ڈیبیو کرنے والے پہلے مسلم اور پاکستانی نژاد کھلاڑی بنے۔ کلاسک لیفٹ ہینڈ اوپنر نے 88 ٹیسٹ میچز کھیلے، جن میں 6229 رنز بنائے، 16 سنچریز اور 43 کی اوسط کے ساتھ یہ ریکارڈ اپنے نام بنایا۔ 2022 میں شاندار کم بیک کیا، ایس سی جی پر ڈبل سنچریز بنائی، پاکستان ٹور پر 496 رنز یعنی پلیئر آف دا سیریز بنے۔ 2023 میں 496 رنز بنا کر ایشز ریٹین کروائی اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2023 جتوائی۔ انہیں آئی سی سی ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر 2023 اور شین وارن مینس ٹیسٹ پلیئر آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے آگے جا کر جن چیزوں پر بات ہو رہی ہے وہ عثمان خواجہ کے تنازعات اور ان کے کریئر کے دوران ہونے والے کنٹروورسیز ہیں۔